السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ لاہور میں حالات کشیدہ ہیں، اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کو جو داخلی راستے ہیں وہاں پر کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں اور ملک بھر سے کیونکہ خبر نہیں نکل رہی، خبر نہیں آ رہی، آفیشیلی کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ جو میڈیا ہے، نیشنل میڈیا، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پراپر کوریج کرے، کیونکہ وہ جو لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف نکلنے کے لیے ٹی ایل پی کے مرکز سے چلا تھا، اس کے بعد جو انفارمیشن آئی، پہلے تو ادھر ادھر سے خبریں آ رہی تھیں، لیکن اب ظاہر ہے آفیشیلی بھی کچھ ہلکی پھلکی خبر جو ہے وہ سرکار یا پولیس بھی دے رہی ہے۔ تو اب خبریں یہ ہیں کہ لاہور میں تصادم ہوا ہے، ٹی ایل پی کا مرکز جو ہے ملتان روڈ پر، وہاں سے لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے نکلا، اور جب وہ پہنچا چبر جی اور آگے ایم یو کالج کے پاس تو وہاں پر پولیس کے ساتھ تصادم ہوا اور 2 پولیس اہلکار بتایا جا رہا ہے کہ اس میں شہید ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف بھی ٹی ایل پی کی طرف بھی جانی نقصان کا کلیم کیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا، پہلے بھی جب ٹی ایل پی نے فرانس کے سفیر کو توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی وجہ سے ملک بدر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے جب کیا تھا، لانگ مارچ کیا تھا، لانگ مارچ کے بلکہ دھرنے دیے تھے، لانگ مارچ کو روک دیا گیا تھا، پھر دھرنے تھے اور ملک بھر میں دھرنے دے دیے گئے تھے، تب بھی صورتحال یہی بنی تھی، تب بھی ہلاکتیں ہوئی تھیں، تب بھی جانی نقصان ہوا تھا، اور حکومت نے ایک معاہدہ کر لیا تھا۔ معاہدہ یہ کیا تھا کہ جی ہم فرانس کے سفیر کو جو ہے وہ بھیجنے کے لیے قومی اسمبلی پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرے گی۔ تو ظاہر ہے وہ اپریل میں معاہدہ ہوا تھا، اور اپریل کے بعد کیونکہ ڈیل جو ہے نا وہ پراپر نہیں کیا گیا نا، ایک اتنا بڑا مطالبہ ہے، اتنے لوگ ہیں، اور وہ حکومت ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ جی کسی بنیاد پہ بات کرے، حکومت ٹال مٹول سے کام لیتی ہے، حکومت ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہوتی ہے نا کہ آج کا وقت نکل جائے، ایڈ ہاکزم جس کو کہتے ہیں، ایڈ ہاکزم کی پالیسی پر چل رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر کشیدگی بڑھی، اس وقت بھی بڑھی اور اب بھی کشیدگی بڑھی ہے۔ اور اس میں جو سب سے افسوسناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ پولیٹیکل جو ایلیمنٹ ہے حکومت کا، آئی جی پنجاب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو نہیں نکلنے دیں گے، کسی صورت اسلام آباد جانے نہیں دیں گے، اور جو سی ایم ہے عثمان بزدار صاحب وہ ڈیل کر رہے ہیں معاملے کو، اور بزدار صاحب نے راجہ بشارت اور ایک اور وزیر کی کمیٹی بھی بنائی تھی کہ جی مذاکرات کریں، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد پھر جو ترجمان ہیں ٹی ایل پی کے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اب ہم تو اسلام آباد پہنچ کر رہیں گے، اور ایک تو ان کا وہ جو سعد رضوی خادم رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ بند ہیں، قید ہیں، ان کی رہائی کا مطالبہ ہے، اور دوسرا مطالبہ ہے فرانس کے سفیر کا۔ شیخ رشید صاحب یہ کہتے کہتے سنا ہے کہ فر ہو گئے ہیں، رفو چکر ہو گئے ہیں کہ جی اگر ہم نے فرانس کے سفیر کو نکالا تو پھر ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی یورپین یونین میں۔ وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ وہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ سفارتکاری کرتے پھر رہے ہیں، کوشش کر رہے تھے کہ کسی طور پر وہاں پر یورپین یونین میں ہمارا جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، وہ ہمارا برقرار رہے، بحال رہے یا واپس آ جائے۔ تو وہ کیونکہ جو کچھ صورتحال اس حکومت کے دوران ہوئی ہے، جس طرح کے معاملات، جس طرح ڈیل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ افغانستان کی صورتحال کو جس طرح ڈیل کیا گیا کہ ہمارے وزیر اعظم نے اٹھ کے کہہ دیا کہ جناب وہاں پر غلامی کی زنجیریں توڑی گئی ہیں، دنیا ان کو کسی اور طریقے سے دیکھ رہی ہے، ہم طالبان کی سفارتکاری کر رہے تھے اور اپنے معاملات، اندر کے معاملات ہم دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ وہ، بلکہ شیخ رشید صاحب نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی جس کی وجہ سے ظاہر ہے دنیا ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھتی ہے۔ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے 42 ملکوں کے اتحاد کو شکست دی ہے۔ اچھا اس میں 42 ملکوں میں ایک ملک تو آپ بھی تھے، مطلب پاکستان بھی ظاہر ایک ملک تھا نا وہاں پر، جب وہ جو افغانستان میں جو اس وقت حکومت تھی اور اس کے خلاف جو طالبان نبرد آزما تھے، وہ طالبان کی تھی، وہ ان کی آزادی کی جنگ تھی، آزادی کی لڑائی تھی یا جو بھی تھی، لیکن جن کے خلاف تھی ہم ان کے اتحادی تھے۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمیں اس اتحاد میں جا کر ہمیں نقصان ہوا ہے، لیکن ہم تھے، تو شکست اگر طالبان نے دی تو ظاہر ہے جنہوں نے شکست کھائی ان میں ہم بھی تھے، لیکن ہمارے وفاقی وزیر شیخ رشید صاحب جو ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو اب اس معاملے پر سین سے آؤٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے تو طالبان نے جو ہے نا وہ دنیا کے 42 ملکوں کو شکست دی۔ تو پھر ادھر سے آواز بھی ہے کہ بھی آپ بھی اسی میں تھے۔ تو جس طرح ڈیل کیا جا رہا تھا معاملات کو، تو اس کی وجہ سے ہمیں
ہمیں FATF میں پرابلمس ہیں، ہمیں اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں افغانستان کے متعلق اجلاس میں نہیں بلایا جا رہا تھا وہاں پر، اور اس کے علاوہ جو GSP+ ہمارا اسٹیٹس ہے وہ ہمارا متاثر ہوا ہے، تو اس کے لیے گئے تھے چودھری سرور صاحب وہاں پر یورپ میں، اور وہاں سے وہ ظاہر ہے بھوگ کر آئے۔ تو اب یہ جو ساری چیزیں، ساری صورتحال ہے وہ ظاہر ہے اس میں جس طرح معاملات کو ڈیل کیا جا رہا ہے، اب ظاہر ہے فرانس کو اگر یہاں سے فرانس کے سفیر کو نکالا جاتا ہے تو پھر ہمیں تو باقی جو آخری امید ہے وہ بھی دم توڑ جائے گی۔ تو حکومت ڈیل نہیں کر پا رہی معاملات کو، یا حکومت میں وہ فہم و فراست نہیں ہے کہ بھائی اس معاملے کو کیسے ڈیل کرے، صرف ڈنگ ٹپاؤ، صرف ایک ہوتا ہے کہ جناب معاہدہ کر لو، ابھی دھرنا ختم کروا لو، بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس طرح ہوتا نہیں ہے اسٹیٹ افیئرس میں۔ جب ریاست کے امور ہوتے ہیں، جب ملک کسی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے تب ایسا نہیں ہوتا، تب ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں کہ جی یہ ہے، یہ ہماری ریاست کی رٹ ہے، اس رٹ کے تحت ہم نے یہ کرنا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ جو فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا اس کو وہ خود سپورٹ کرتے رہے، تو پھر اب کس طرح ڈیل کر رہے ہیں؟ آج کل خود بھی اسلام آباد میں تھے، اب جب یہ ویڈیو اب تک آئے گی تو کل ہو چکا ہوگا، تو کل وہ خود بھی لاہور میں تھے، اسلام آباد میں نہیں لاہور میں تھے، وہاں پر وہ گئے اور انہوں نے جو معاملات وہاں پہ ڈسکس کیے اس میں ظاہر ہے یہ والا معاملہ بھی ہوگا، لیکن ان کو زیادہ ٹینشن لگی ہوئی تھی NA 133 کی کہ وہ الیکشن کس طرح لڑا جائے۔ NA 133 ابھی 5 دسمبر کو ہے، جو ضمنی انتخابات ہے، وہ پرویز ملک صاحب کے انتقال سے جو خالی ہوئی تھی نشست، وہ اس میں بھی ٹائم ہے۔ ابھی وقت تو آپ کے پاس یہ تھا کہ بھئی یہ والا معاملہ جو ہے جس طرح اور اپوزیشن کی تحریک کو کیسے کچلا جائے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، کچلا جائے سے ناکام کیا جائے، چلو کچلا جائے ذرا شاید زیادہ سخت لفظ ہو جاتا ہے، اس کو کس طرح ناکام کیا جائے، اس پہ بیٹھ کے وہ اپنے عثمان بزدار صاحب کے ساتھ اور اپنے چودھری غلام سرور صاحب کے ساتھ، چودھری محمد سرور، غلام سرور تو وہ ہے نا PIA والے، جنہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمارے سارے کے سارے جو لائسنس ہیں ہمارے پائلٹوں کی وہ جعلی ہیں۔ دنیا حیران ہو گئی کہ یار وہ جو سول ایویشن کے وزیر کہہ رہے ہیں ہوابازی کے پاکستان کے کہ ہمارے جو جہاز اڑاتے پھر رہے ہیں سول ایویشن کے لائسنس پہ پائلٹ وہ جعلی ہیں، تو انہوں نے سارے کے سارے جتنے بھی سول ایویشن پاکستان کے لائسنس ہولڈر پائلٹس تھے ان سب کو گراؤنڈ کر دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے بعد PIA بھی گراؤنڈ ہو گئی تھی، مطلب کباڑا ہو گیا تھا، پائلٹس کا ہو گیا، ملک کا کباڑا ہو گیا، PIA کا کباڑا ہو گیا، تو وہ غلام سرور ہیں، چودھری سرور، یہ جو یورپ والے جو گورنر ہیں پنجاب کے، جن کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی اپنی پارٹی بنانے کے لیے چکروں میں، ویسے ہوتا یہی ہے کہ جب نواز شریف صاحب ان کو لے کر آئے تھے کہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں یورپین پارلیمنٹ، برطانیہ، یہ وہ ہماری لابنگ اچھی کر لیں گے، تو وہ ان کو لے کر آئے تھے، لیکن جب نواز شریف کے خلاف تیسرے سال میں دھرنے ہوئے تھے تو پھر وہ جو دھرنا تو 2014 میں ہوا تھا نا، 14 والا، تو جب دھرنے شروع ہوئے اور نواز شریف کمزور ہونا شروع ہو گئے تو چودھری سرور صاحب جو ہیں انہوں نے پھر چھلانگ لگا دی تھی۔ تو اب چودھری سرور صاحب کے متعلق بھی اس طرح کی خبریں بڑے عرصے سے گردش کر رہی ہیں کہ وہ بھی اپنی کوئی گروپ بنا رہے ہیں، کوئی اپنی پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں، اس طرح کی صورتحال۔ تو بہرحال تو معاملہ یہ ہے کہ لاہور کے چاروں طرف صورتحال کشیدہ ہے، اسلام آباد چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، خبریں آ رہی ہیں، یعنی خبریں نہیں، فون آ رہے ہیں کہ بھائی پتہ چلا ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ رہا ہے، پتہ چلا ہے۔ وہ ظاہر ہے جب آپ خبر نہیں نکالیں گے نا، جیسے DGISI کے نوٹیفیکیشن والا معاملہ تھا، اس معاملے میں بھی تو حکومت اسی طرح ڈیل کر رہی تھی نا، تو پھر جو جتنے منہ اتنی باتیں، تو میں کیونکہ حیدرآباد میں ہوں اور مجھے کافی سارے دوست جو ملک کے مختلف شہروں میں بستے ہیں، یا کچھ دوست ہیں جو لاہور کی طرف روانہ تھے سفر میں، وہ پوچھ رہے تھے کہ سنا ہے کہ لاہور میں کرفیو لگ گیا ہوا ہے، کسی نے فون کر کے پوچھا، کسی نے میسج کیا کہ سنا ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ رہا ہے۔ تو مطلب اس طرح کی صورتحال، اتنی حکومت نے ایک مسئلے کو اتنا گمبھیر بنا دیا ہوا ہے کہ اب ملک بھر میں پہلے تھا کہ جناب عمران خان صاحب خود اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، اپوزیشن حکومت کو گرا پائے گی کہ نہیں گرا پائے گی، اب معاملات کسی اور طرف چل پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جب بھی، کیونکہ لوگ سوال کرنے والے غلط نہیں ہیں، ہماری ایک تاریخ ہے ہمارے ملک میں، مجھے یاد ہے جو اپنی یادداشت کی میں بات کر لوں یا پھر تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں، جو پھر پڑھا ہے 77 کا جو تحریک چلی تھی 77 کی، اس تحریک میں بھی اسی طرح پھر ایک ماحول بنا تھا، اور ماحول بننے کے بعد مارشل لا لگ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر چلے مارشل لا ختم ہو گیا 88 میں، تو بے نظیر صاحبہ کی جو پہلی حکومت تھی محترمہ شہید کی، وہ حکومت یہ جہاں حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں سے کچھ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ پکا قلعہ،
وہاں پہ آپریشن ہوا تھا، وہاں پہ ظاہر ہے وہ اس وقت کی جو MQM تھی وہ سب کو پتہ ہے وہ کیا تھی، تو وہ ان کے جتنے بھی ملیٹنٹس تھے وہ سارے کے سارے وہاں چھپ گئے تھے آ کے. تو وہ آپریشن ہوا تھا، اور آپریشن سے پہلے خون ریزی ہوئی تھی پورے ملک میں. تو اس کے بعد وہ آپریشن ہوا، اور آپریشن کے ساتھ ساتھ حکومت بے نظیر صاحبہ کی جو ہے وہ گول کر دی گئی، 58 کا شکار کر دی گئی. اسی طرح پھر میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی، جو دوسری حکومت، اس پہلی حکومت جو لیاقت جوتوئی تھی سندھ میں وزیر اعلیٰ، اس حکومت کے نواز شریف صاحب کی ایک حکومت اسحاق خان کی، اور دوسری حکومت جس میں حکیم سعید قتل ہو گئے تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپریشن شروع ہوا تھا، حکیم سعید قتل ہو گئے تھے، تو وہ حالات کشیدہ ہو گئے تھے کراچی کے. تو وہ پھر میاں صاحب کے ساتھ باقی معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میاں صاحب بھی، ان کی حکومت بھی جو ہے وہ، کیونکہ میاں صاحب نے حکیم سعید کو کے قتل کے بعد لیاقت جوتوئی صاحب کی حکومت ختم کی تھی. تو اس کے بعد مشرف کے ساتھ ایک اور پنگا تھا، وہ ایک الگ معاملہ تھا کرگل اور یہ وہ سارا، تو وہ حکومت ختم کر دی گئی تھی. تو اسی طرح ہمارے یہاں ہوتا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی دوسری حکومت، ان کے اپنے سگے بھائی مرزا بھٹو کی شہادت کے بعد، قتل کے بعد وہ ختم کر دی گئی تھی. تو جب لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا، قتل کرنے کے بعد ختم کر دی گئی تھی، تو جب لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کہیں مارشل تو نہیں لگ رہا، کہیں ملک میں یہ تو نہیں ہو رہا، وہ تو نہیں ہو رہا، کرفیو تو نہیں لگ رہا، تو اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے ہماری. تو اس میں تب تو حکومتیں تھیں جو بہتر طریقے سے ڈیل کرتی تھیں. عمران خان صاحب کی حکومت نے سارا کچھ کسی اور پہ چھوڑا ہوا ہے، بجٹ تک کسی اور پہ چھوڑا ہوا تھا. اب وہ کسی اور کے معاملات ان کے ساتھ آج کل گڑبڑ ہیں، لہٰذا پھر یہ سوال اٹھ رہے ہیں. تو جو لاہور میں عجیب و غریب قسم کی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، کرفیو کا سمایا کہتے ہیں کہ جناب وہاں پہ کچھ علاقوں میں انٹرنیٹ بھی بند ہے، موبائل فون سروس بھی بند ہے، ہر طرف پولیس ہے، رینجرز کو الرٹ رکھا گیا ہے کہ کسی بھی وقت رینجرز کو طلب کیا جا سکتا ہے. اور اسلام آباد ظاہر وفاقی دارالحکومت ہے، کیا تصاویر جائیں گی کہ دنیا بھر میں وہ جو اپنے سفارت خانے ہیں مختلف ممالک کے، وہ جو رپورٹس بھیجیں گے کہ جناب پاکستان کا دارالخلافہ جو ہے وہ اس سال دوسری بار اسی طرح چاروں طرف سے کارڈن آف ہوا ہے، اور حکومت نے خود کیا ہے، لاک ڈاؤن کر دیا اسلام آباد کو. تو یہ ظاہر ہے اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو پھر سوال اٹھتے ہیں حالات کے متعلق کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. پھر جب یہ سوال اٹھتے ہیں اور حالات جس طرف جا رہے ہوتے ہیں وہ پھر حکومتوں کے حق میں نہیں ہوتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.